حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے زمانے کے کسی سرکش کی گردن نہیں توڑی جب تک کہ اسے مہلت و فراغت نہیں عطا کر دی، اور کسی امت کی ہڈی کو نہیں جوڑا جب تک اسے شدت و سختی اور ابتلا و آزمائش میں ڈال نہیں دیا۔ جو باتیں تم نہیں جانتے ان کے متعلق زبان سے کچھ نہ نکالو، اس لیے کہ حق کا بیشتر حصہ انہی چیزوں میں ہوتا ہے جن سے تم ناآشنا و بیگانہ ہوتے ہو۔ اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جسے اس نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت دی ہے، جس کا اندرونی لباس حزن اور بیرونی جامہ خوف ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ یہ ایمان سے الگ چیز ہے۔ راست گفتار نجات اور بزرگی کی بلندیوں پر ہے، اور دروغ گو ذلت و پستی کے کنارے پر۔ لوگوں میں سب سے زیادہ وہی اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار ہے، اور وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کو فریب دینے والا ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ گناہ گار ہے۔ دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے جسے ابھی بڑھا ہوا اور پھیلا ہوا دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹ کر سمٹ کر رہ گیا۔ میں اس دنیا کی حالت کیا بیان کروں کہ جس کی ابتدا رنج اور انتہا فنا ہو، جس کے حلال میں حساب اور حرام میں سزا ہو۔ یہاں کوئی غنی ہو تو فتنوں سے واسطہ، اور فقیر ہو تو حزن و ملال سے سابقہ رہے۔ جو حق سے فائدہ نہیں اٹھاتا اسے باطل کا نقصان و ضرر اٹھانا پڑے گا۔ جس کو ہدایت ثابت قدم نہ رکھے اسے گمراہی ہلاکت کی طرف کھینچ لے جائے گی۔ اے وہ لوگو جن کے جسم یکجا اور خواہشیں جدا جدا ہیں، تمہاری باتیں تو سخت پتھروں کو بھی نرم کر دیتی ہیں، اور تمہارا عمل ایسا ہے کہ جو دشمنوں کو تم پر دندان تیز کرنے کا موقع دیتا ہے۔ مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ دو ہی چیزوں کا خطرہ ہے، ایک خواہش کی پیروی اور دوسرا امیدوں کا پھیلاؤ۔ خواہش کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے روکتی ہے، اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دینا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا زیادہ راہ لے لو جس سے کل اپنے نفسوں کو بچا سکو۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، میں حق کے خلاف چلنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جنگ میں کسی قسم کی رعایت اور سستی نہیں کروں گا۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس کے غضب سے بھاگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لو۔ اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو اور اس کے عائد کردہ احکامات کو بجا لاؤ۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے لیے فنا طے شدہ امر ہے، اور اس میں بسنے والوں کے لیے یہاں سے بہر صورت نکلنا ہے۔ جو تمہارے پاس بہتر سے بہتر توشہ ہو سکے اسے لے کر دنیا سے چل دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو، اور جس سے زندگی بسر ہو سکے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو۔ دنیا ایسا گھر ہے کہ اس کے عواقب سے بچاؤ کا سامان اسی میں رہ کے کیا جا سکتا ہے، اور ایسے کسی کام سے جو صرف اسی دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی۔ اے لوگو، ہم ایک ایسے کج رفتار زمانے اور ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے، اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں دریافت نہیں کرتے، اور جب تک مصیبت آ نہیں جاتی ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوض دو شخص ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے نفس کے حوالے کر دیا، یعنی اس کی بدعمالیوں کے سبب اپنی توفیق سلب کر لی، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس نے جہالت کی باتوں کو
ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے، وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور فتنوں کی تاریکیوں میں مدہوش پڑا رہتا ہے۔ جن چیزوں کو تمہارے مرنے والوں نے دیکھا ہے، اگر تم بھی انہیں دیکھ لیتے تو گھبرا جاتے اور مضطرب ہو جاتے اور حق بات سنتے اور عمل کرتے۔ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے حکمت کا کوئی کلمہ سنا تو اسے گرہ میں باندھ لیا، اور ہدایت کی طرف اس کو بلایا گیا تو دوڑ کر قریب ہوا۔